اقوام متحدہ کے عالمی امدادی ادارے برائے اطفال یعنی یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا کے ان 12 ممالک میں شامل ہے جہاں 20 لاکھ بچے غذائی قلت کی وجہ سے موت کے خطرے سے دوچار ہے۔ سال 2024 میں پاکستان میں 2,62,000 بچوں کو غذائی قلت سے بچانے کے لیے خوراک فراہم کی گئی ہے، جبکہ اس سے کہیں زیادہ بچوں کو اب بھی خوراک کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ شدید غربت، پسماندگی، ماؤں کو متوازن خوراک کا نہ ملنا اور صحت و صفائی کا فقدان وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بچے غذائی قلت کا شکار ہو رہے ہیں، جو ان کی زندگی کے لیے خطرات کا باعث بنتے جا رہے ہیں۔ پشاور کے نواحی گاؤں سے تعلق رکھنے والی 1 سالہ ہورین ان 20 لاکھ بچوں میں سے ایک ہے جو غذائی قلت کی شکار تھی اور موت کے بہت قریب جا چکی تھی۔ ہورین کے والدین بتاتے ہیں کہ جب ہورین پیدا ہوئی تو اتنی کمزور تھی کہ وہ ان کی سانسیں گن رہے تھے، اور یہی نہیں بلکہ ان کے سارے گھر والے اور رشتہ دار بھی یہی کہتے تھے کہ ہورین بس صرف چند دنوں کی ہی مہمان ہے۔ باتھ روم نما کمرے میں رہنے والے ہورین کے والد اسماعیل پیشے کے لحاظ سے مزدور ہے اور روزانہ کی بنیاد پر دہاڑی کرتے ہیں۔ بتاتے ہیں کہ مل گئی تو روزی اور نہ ملا تو روزہ۔ شدید غربت اور پسماندگی کی وجہ سے وہ ہورین کو کسی بڑے اسپتال اور ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے قاصر تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ روشنی اگر خدا کو ہو منظور تو آندھیوں میں چراغ جلتے ہیں۔ جی ہاں، ہورین کو اپنے گھر کے قریب ایک سینٹر مل گیا جہاں یونیسیف اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا کی جانب سے صوبائی نیوٹریشن سیل کے تحت انٹیگریٹڈ نیوٹریشن پروجیکٹ کے سائے تلے غذائی قلت کے شکار بچوں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ ڈاکٹرز، ایلچوی اور نیوٹریشنسٹ بچوں کا معائنہ کرتی ہے، ان کو خوراک دیا جاتا ہے اور ساتھ میں ماؤں کی تربیت بھی کی جاتی ہے۔ ہورین کے والدین نے اس سینٹر سے استفادہ حاصل کیا اور 1 روپیہ خرچ کیے بغیر ماہر عملے نے ہورین کا طبی معائنہ کیا، ان کو اپنے ساتھ رجسٹر کیا اور بالترتیب تواتر سے ہورین کو RUTF تھراپیوٹک فوڈ with 500 کیلوریز اور ملٹی مائکرو نیوٹریشن ساشے دیے گئے، جبکہ ساتھ میں ان کی ماں کو دودھ کی اہمیت بارے آگاہی بھی دی گئی، اور یوں ہورین مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی ہے۔ دا چې دلته مې راوستم دې ته خورا دغه شروع کړه، دوايانې ورکړې ډېره کمزورې وه، بیا دې به همداسې جړکه ته به راغله ته به په دې جړکه راغله، دا مونږ لوی اسپتال ته ورتله، دې ته علاج شو، هغې نه پس 2-3 شپې م پتو کې بیا چې دلته راغلو دلته یې وله دوايانې ورکولې، نو د هغه دوايانو سره ښه شو. دې نه خو زمونږ هېڅ تمه نه وه، یو به راتله مونږ ویل چې دا خراب کړ دا به مړه شي، یو به ویل څوک به راته راتله او دا داسې ښه شوه. بس دوايانې مې ټایم په ټایم ورکولې به دا ورسره ښه شوه. اوس وله دا پوڼې ورکوم دې سره داسې خلدا ده، بس ښه روان چې د ما لور ورسره ښه شوه، داسې به مې الله راضي وکړي. دا بس ډېره کمزوره بیماره وه ډېره، خو دا امدادي سره هغه کوم خدای پاک ورسره ښه کړه. هم ورته الوګان رسېدلې انډې رسېدلې وه، دا مې ورکولې، خدای پاک ورسره ښه کړه. دوايانې مې راوشوې، تکلیفونه یې مې راوشوې، بیا هم اسپتال ته بوتلو، لوی اسپتال ته، هغې کې راته دغه دي هغه پرې مې راوشو، نیمکو مې راوشوه، ډېر شي نه دي مې راوشوې مونږ ته. او دا خو داسې وه چې مرګي حالات کې وه، خدای پاک راته وپالله، امید مې نه و چې دا بچي خو د الله خوښه وه او الله راته وساتله. خو بس نن مې خپله خواري مې ورسره وکړه، نه مې شپه کړه او نه مې ورځ کړه ته بوتله وه، پوه شوې، او دغه حساب کتاب و. څنګه وویل ڈائریکٹر جنرل نیوٹریشن محکمہ صحت خیبر پختونخوا ڈاکٹر فضل مجید کے مطابق خیبر پختونخوا میں 40% بچے غذائی قلت کا شکار ہے، جبکہ ضم قبائلی اضلاع میں اس کی تعداد کہیں زیادہ ہے، اور اسی خدمت کے جذبے سے سرشار ان کی پوری ٹیم
ان بچوں کی زندگی بچانے کے لیے کوشاں ہے۔ نیوٹریشن سیل خیبر پختونخوا میں جتنی بھی نیوٹریشن انٹرونشن ہو رہی ہے گورنمنٹ سیٹ اپ میں یا این جی اوز کے سپورٹ کے ساتھ یا یو این آرگنائزیشن کے تحت جتنے بھی کام ہو رہے ہیں نیوٹریشن سے ریلیٹڈ، وہ سارا اس سیل کا کام ہے اس کو کوآرڈینیٹ کرنا، اس کو امپلیمنٹ کرنا اور اس میں ان کو گائیڈنس دینا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا۔ ایکس فاٹا اب مرج ڈسٹرکٹس کے نام سے وہ خیبر پختونخوا کا انٹیگرل پارٹ ہے، حصہ ہے، اور پورے صوبے میں ہماری نیوٹریشن کی انٹرونشنز جاری ہے، اور اس میں محکمہ صحت کے تحت بھی کافی کام ہو رہا ہے نیوٹریشن سے ریلیٹڈ، اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی یو این پارٹنرز ہیں یا کوئی اور آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے صوبے کے جو نیوٹریشن کے مال نیوٹریشن کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس کے مطابق 40% بچے شدید غذائی کمی کا شکار ہے، جس کو ہم کرونک میل نیوٹریشن یا سٹنٹنگ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ویسٹنگ کا فگر ہے وہ 15% ہے، اور ہمارے جو مرج ڈسٹرکٹس ایکس فاٹا کے علاقے ہیں ان میں سٹنٹنگ 48% ہے اور ویسٹنگ جو ہے وہ 23% ہے۔ اس کو کور اپ کرنے کے لیے، اس پہ کام کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ آف صحت حکومت پاکستان کے تعاون کے ساتھ، یو این آرگنائزیشن کے ساتھ اور باقی خیبر پختونخوا کے مختلف پروجیکٹس کے ساتھ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اس پہ ہم اویئرنیس سیشن بھی کر رہے ہیں، اویئرنیس سیشنز کے علاوہ ہم کمیونٹی سیشنز بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے جو مختلف ہسپتال ہیں، چاہے وہ بی ایچ یوز لیول کے ہیں، آر ایچ یوز لیول کے ہیں یا ڈی ایچ یوز لیول کے ہیں، اس میں ہمارے نیوٹریشن سائٹس قائم ہیں۔ کسی جگہ پہ ہمارے اسٹیبلائزیشن سینٹر قائم ہیں جن میں شدید غذائی کمی کے شکار بچے جن میں کمپلیکیشنز وغیرہ ہوتی ہے ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے شدید غذائی کمی کے شکار بچے ہیں اور ان میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوتی، ان کے لیے او ٹی پی سائٹس کے نام سے سینٹر قائم ہے۔ ان میں ان بچوں کو پراپر ان کی اسکریننگ کی جاتی ہے، ان کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے، اور ان کو ان کی وزن کے حساب سے، ان کی مال نیوٹریشن کے حساب سے ان کو پھر خوراک دی جاتی ہے، جو کہ RUTF کے نام سے ہے، ریڈی ٹو یوز تھیراپیوٹک فوڈ، وہ ان کو دیا جاتا ہے اور بچے کو انرول کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ان بچوں کے علاوہ جو نارمل بچے ہوتے ہیں یا جو کہ اس سے کم غذائی کمی کا شکار بچے ہوتے ہیں، ان کو ملٹیپل مائکرو نیوٹرنٹس پاؤڈر کی شکل میں ایک خوراک دی جاتی ہے جس کو MMS ساشے کہا جاتا ہے، وہ ان کو دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایڈولسنس گرل ہوتی ہے ان کے لیے آئرن فولک ایسڈ ہے، اور جو پیڈک لیکٹیٹنگ وومن ہے ان کے لیے آئرن فولک ایسڈ کے ساتھ ساتھ MMPs ٹیبلٹس ہیں، ملٹیپل مائکرو نیوٹرنٹ ٹیبلٹس یا ملٹیپل مائکرو نیوٹرنٹ سپلیمنٹس کے نام سے وہ ان کو مہیا کیا جاتا ہے۔ ہر سینٹر کے ساتھ ہمارا اویئرنیس کا ایک کمپوننٹ ہوتا ہے، کمیونٹی کا ایک کمپوننٹ ہوتا ہے۔ ہر سینٹر کے ساتھ ہمارے مدر سپورٹ گروپ، تاکہ ان سینٹر کے ساتھ جتنی بھی مائیں آتی ہیں اور وہ جس کمیونٹی سے آتی ہے وہاں پہ ان کے ساتھ ایک نیٹ ورک ہم نے قائم کیا ہوتا ہے مدر سپورٹ گروپ کے نام کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ان کے والدین جو ان کے مرد حضرات ہیں فادر سپورٹ گروپ کے نام کے ساتھ بھی ہمارا ایک گروپ ہے، اور ان میں وقتاً فوقتاً ہر مہینے ان کی پراپر میٹنگ ہوتی ہے۔ اس میٹنگ میں اس علاقے کی LHWs کو بھی شامل کیا جاتا ہے تاکہ یہ جو اویئرنیس ہے وہ پوری کمیونٹی میں پھیلے، اور ہم بعض جگہوں پہ ہمارے جو کمیونٹی ورکرز ہیں، LHWs ہیں، یا جو ہمارے نیوٹریشن اسسٹنٹس ہیں، وہ ان علاقے کے جو لوکل کمیونٹی انفلوئنسرز ہیں، ان کمیونٹی کے جو بڑے ہیں، ملک حضرات ہیں، یا ان کمیونٹی کے جو چیدہ حضرات ہیں جیسے ناظم صاحب ہو گئے یا خطیب صاحب ہو گئے، ریلیجس جو ہمارے لیڈرز ہیں، ان کو بھی ہم انگیج کرتے ہیں، ان کو بھی ہم اویئرنیس دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے علاقوں میں، اپنی کمیونٹی میں مال نیوٹریشن سے ریلیٹڈ، ماں کے دودھ کی افادیت کے حوالے سے، بچوں کی صحت کے حوالے سے ان کو اویئرنیس دے سکیں۔